بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خالدہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دعائے استخارہ کس وقت کریں، کیسے کریں اور کن اوقات میں کریں اور کن معاملات کے لیے کریں۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے دعائے استخارہ کیسے پڑھی جائے اور استخارہ کیسے کیا جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زندگی کے اہم معاملات میں جب بھی آپ کو کوئی زندگی کا اہم کام کرنا ہو، مثلا کوئی نکاح کرنا ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، کوئی جاب کرنی ہے یا کوئی اپنا بزنس شروع کرنا ہے، تو اس میں پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہے یا آپ کو کوئی پریشانی لگ رہی ہے اس میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دعائے استخارہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں۔ استخارہ کے معنی ہے خیر و بھلائی طلب کرنا۔ تو جن بھی جائز کاموں کے لیے آپ دعائے استخارہ پڑھتے ہیں اور نیک نیتی اور خالص نیت کے ساتھ آپ دعائے استخارہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا دل مطمئن کر دے گا اور آپ کے حالات آپ کی بہتری کی طرف وہ رخ اختیار کر جائیں گے، تو پھر آپ وہ کام آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ دعائے استخارہ کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی دعائے استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ مکروہ اور حرام اوقات کے علاوہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت طلب ہے، تو آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور دعائے استخارہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو میرے حالات اور میرا دل اس پہ مطمئن کر دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس کام سے دور کر دے۔ تو آپ کا دل اگر مطمئن ہو جائے تو آپ اس کام کو اختیار کیجئے، اور اگر آپ کے حالات آپ کے مخالف بھی چلے جائیں تو آپ نے بدگمان نہیں ہونا۔ آپ نے اپنی نیت میں کوئی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا جی مجھے نقصان ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ آپ کو وقتی طور پہ لگ رہا ہو کہ وہ آپ کے مخالفت میں چلا گیا کام، لیکن آگے جا کے وہ ہے آپ کے حق میں کوئی اس میں بہتری نظر آ جائے آپ کو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جب دعائے استخارہ پڑھیں تو آپ کو کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ خواب میں اشارے ہوتے ہیں یا خواب میں وہ پراپر طریقے سے آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جب بھی دعائے استخارہ پڑھیں، ایک تو آپ نیک نیتی اور خالص نیت کے ساتھ اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور پھر استخارہ کی دعا پڑھیں، اور پھر اللہ کے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو وہ انشاءاللہ اگر آپ کے حق میں بہترین ہوں گے تو وہ حالات جو ہیں اسی رخ پہ چلے جائیں گے، اور اگر آپ کے حق میں وہ کام بہتر نہیں ہوگا تو خود بخود ہی وہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ آپ اس کام سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی اللہ نے ہمیں ایک نعمت عطا کی ہوئی ہے کہ استخارے کی دعا کی صورت میں ہمیں اپنے آپ سے مشورے کا حکم دیا ہوا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اس طرح استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک بہت اچھی اور جامع دعا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں اور اپنے کام کی بہتری کے لیے دعا کریں۔ تو آج کل وہ لوگوں نے استخارہ کا ایک بڑا ہی وہ نکال لیا کہ جب بھی کسی رشتے سے انکار کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ لڑکی والوں سے یا لڑکے والوں سے بہانہ بنا دیتے کہ جی ہمارا استخارہ ٹھیک نہیں آیا۔ تو خدا را آپ ایسا استخارے کی دعا کو ان کاموں کے لیے وہ استعمال کریں، لیکن آپ استخارہ کو بہانہ بنا کے رشتے سے انکار نہ کریں یا اس سے منع نہ کریں۔ آپ وہ ٹھیک ہے استخارہ کریں، استخارہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، یہاں تک کہ میں نے اگر کوئی اپنے گھر میں ملازم بھی رکھنا ہوتا ہے تو میں استخارہ کی دعا پڑھتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں بہترین ہے تو میرے گھر کے اندر آئے، میری زندگی میں اس کا دخل ہو، اور اگر نہیں اس میں کوئی شر ہے میرے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود ہی ایسے حالات پیدا کر دے کہ یہ میرے گھر تک نہ آ سکے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کریں اور اللہ سے مدد مانگ رہے، اللہ سے رجوع کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت بہترین کرنے والے ہیں، آپ کے لیے بہت آسانیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کبھی بھی کوئی برا نہیں کر سکتے، کبھی بھی کوئی غلط نہیں سوچ سکتے۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ دعائے استخارہ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ وہ ایک دم سے مایوس ہو جائیں، امید چھوڑ دیں۔ ایسا نہ کریں۔ آپ یہ دعا وہ مستقل پڑھتے رہیں،
اور جب بھی کبھی آپ کے زندگی میں بہتری آنے والی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کام میں، معاملات میں، زندگی کے ہر معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔